ایک یہ سوال کیا تھا بہن نے کہ سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے، لیکن اس باوجود سخت کوشش کے پھر بھی نیند آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی شخص نہ سوئے، کیونکہ وہ تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے تو انسان بہت ساری نعمتوں سے برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ منع کرنے میں اتنی شدت ہو کہ کوئی سو جائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت اس کو ناپسند تو کرتی ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو گناہ گار قرار نہیں دیتی ہے۔ ایسا کوئی عمل جس کو شریعت ناپسند کر رہی ہو لیکن کرنے والا گناہ گار نہ ہو، مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد سو جانا مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی عذر نہ ہو۔ ویسے سستی آدمی کون جاگے یار سو گئے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اگر تھکن ہے، کوئی مطلب یہ کہ سخت محنت کی تھی رات میں، اس وجہ سے یہ طبیعت خراب ہے، تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، پھر سو سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا کلام مزید کروں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ فجر کے بعد حتی الامکان نہ سوئیں، یہ بہتر ہے، لیکن اگر طبیعت خراب ہے، کوئی بیمار ہے، یا رات میں سخت کام کیا تھا، یا رات میں دیر سے سوئے تھے، اب فجر میں اٹھے تو پھر دوبارہ نیند کا سخت غلبہ ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیوٹی وغیرہ پر جانا ہے، اگر اتنی دیر تک جاگے رہیں تو پھر ڈیوٹی پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جیسے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کو فجر کا ہمیں عادی یقیناً بنانا چاہیے۔ بچے فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اب اسکول بھی جانا ہے، اب اگر ان کو فوراً نہ سلایا جائے تو پھر یہ ایسے عادی ہوتے ہیں بچے کہ پھر وہ نیند پوری نہیں ہوتی اور اسکول میں جا کے جھونکے لیتے ہیں کلاس میں۔ تو ایسی صورتوں میں ضرور آدمی فجر کے بعد سو سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بغیر کسی عذر کے سونا یہ مطلب تھوڑا سا بے برکتی لاتا ہے، یہ رزق سے محرومی ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں برکت کم ہو جائے گی۔ اس لیے فجر کے بعد اگر جاگنے کا موقع ملے تو جاگیں، لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی اس کے بعد ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی فضول گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ذکر الہی کرنے کا حکم ہے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے انسان وہیں بیٹھ کر ذکر الہی وغیرہ کرتا رہے تو بہت ہی برکت حاصل ہوگی۔